نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورۃ السجدہ، لیسن نمبر 215، آیت 1 سے لے کر 14 تک انشاءاللہ۔ اس سورت کا نام الف لام میم السجدہ ہے۔ اس سورت میں سجدہ تلاوت بھی آئے گا، اور اس سورت کا مضمون اللہ کے سامنے جھک جانے اور خشوع و خضوع کا ہے۔ بہت اہم سورت ہے، اس لیے اس کو روز کی سنت میں اور ہفتہ وار سنت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اس سے ملنے والے اسباق کو روزانہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ اس سورت کے حوالے سے جو 2 سنتیں ملتی ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اب جو سنت اس سورت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو آسان کریں گے جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اس سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ فرض نماز میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ کو اس کو حفظ کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتابی، نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس آیت میں دراصل مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کبھی وہ مشرکین کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو گھڑ لیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجمی سکھا گیا ہے۔ تو اس کتاب کا دعویٰ کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے نہیں گھڑا، کوئی اس کو سکھا کر نہیں گیا، تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، اس لیے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس قرآن کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لیں، تاکہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل جائیں۔ تو یہ کتاب جھوٹ، کہانت یا من گھڑت قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟
جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے کتاب گھڑ لی ہے. یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود سے گھڑ لی ہے. بلکہ هو الحق، وہ تو حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. یہ تو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں، قومن، ایسی قوم کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے. تو یہ کتاب کے اترنے کا مقصد یہاں بیان ہوا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے ان کی آخرت سے، ان کے انجام سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ان مشرکین مکہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. لعلہم، شاید کہ وہ، یہتدون، ہدایت پا جائیں. تو قوم قریش کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو خبردار کریں. یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ نے خود سے اس کتاب کو لکھا ہے. کسی بھی کتاب کو لکھنے کے لیے اس فن کا ماہر ہونا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے جو 40 سال تھے، اس میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں کہی، کیونکہ نبوت کے بعد آپ کا کلام پہلے وقت سے بالکل برعکس تھا. اور جب بھی کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں. مثلا کسی کو شہرت چاہیے، مثلا اس سے پیسہ کمانا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی، نہ کبھی جتلائی. اور کتنی کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جو صرف اور صرف لوگوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. لیکن جہاں ہم قرآن کا مزاج دیکھتے ہیں تو یہ ایک سنجیدہ کتاب ہے جو انسان کے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرتی ہے. تو ان کا یہ الزام سراسر جھوٹ پر مبنی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، بل ہوا، بلکہ وہ الحق و حق ہے، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اور اس قرآن کے اترنے کا مقصد لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہاں 6 دن سے مراد ہمارے شب و روز نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو جس رب نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، عبادت کے لائق صرف وہی ہے. ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر. ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. افلا، کیا پھر نہیں، تتذکرون، تم نصیحت پکڑتے. تو پہلے درجے پر تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ نصیحت نہیں پکڑتے، اور پھر ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی نصیحت نہیں پکڑو گے. اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، توحید اسی کے نام سے ہے.
اور اسی پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن بنایا، بری اور ناپسندیدہ چیزوں کو یعنی ظلمت اور تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن پیدا کیا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن جانور زمین میں پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا، مخلوقات میں سب سے آخر میں اور جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں جو عصر اور رات کے درمیان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کائنات کی مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جس جس دن پیدا کیا اس کی وضاحت اس حدیث میں ملتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بنانے کے پیچھے تدبیر ہے، پلاننگ ہے۔ یہ کسی حادثے کی وجہ سے شکل میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو بتدریج 6 دنوں میں وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ کائنات اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی ترتیب اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کو بنا کر چھوڑ بھی نہیں دیا، بلکہ اس کی پوری پلاننگ کی ہے۔ پھر فرمایا یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی۔ یدبر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے کے انجام اور نتیجے پر نظر کر کے کام کرنا۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، اور اللہ کی تدبیر جزوی اور وقتی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی مضبوط اور مستحکم تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک۔ یہاں اللہ کے تصرف کا نیا انداز بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے متعلق تمام احکام آسمان سے، جہاں عرش ہے، جہاں لوح محفوظ ہے، وہاں سے زمین پر اتارتے ہیں، اور فرشتے انہیں نافذ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو صحت دینا ہے، روزی کے احکام ہیں، اولاد، زندگی، موت، تو اپنی مخلوقات سے متعلق تمام احکام آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، جہاں عرش الہی ہے، جہاں لوح محفوظ ہے، اسے زمین کی طرف اتارتے ہیں اور اس کو نافذ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے یعنی امر اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کانا ہے، مقدارہ، اس کی مقدار، 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ پھر اس کی تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے، جیسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور چڑھنے کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہو تو 1000 سال میں طے کرے گا۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پلاننگ اتارتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، پھر فرشتے اس پلاننگ کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کو پہنچانے جاتے ہیں، اور وہ راستہ 1000 سال جتنی مسافت جتنا ہے، لیکن فرشتے اس کو آن ہی آن میں طے کر لیتے ہیں، فرشتوں کو دیر نہیں لگتی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ہے اس کی مقدار 1000 سال کے برابر اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. تمہاری کاؤنٹنگ کے حساب سے اس راستے کو پار کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے. اس کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سالہ منصوبہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. پھر فرشتوں کو تو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو ویسا ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی یا زیادتی یا کوتاہی نہیں کرتے. جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک دن اہل دنیا کے حساب کے مطابق 1000 سال کی مدت ہوتی ہے. تو دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 1000 سالہ منصوبہ سپرد کر دیتے ہیں. تو اللہ کے تصرف کا نیا انداز اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق تصرف کرتے ہیں. جو تقدیر اس نے لکھی ہے اس کے مطابق سارا کنٹرول کرتے ہیں. اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں بہت پہلے لکھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھی. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے. اللہ جیسی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا. اس نے تو مخلوق کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اس کی تقدیریں لکھ دی. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کی تدبیر بھی کرتا ہے اور زمین پر اس کا نفاذ بھی کرتا ہے. اور اللہ کے سارے کام ویل آرگنائزڈ وے میں ہوتے ہیں، یعنی بہت منظم طریقے سے ہوتے ہیں. اس سے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی ہر کام سے پہلے تدبیر کر لینی چاہیے. کیا ہم پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نتیجے کی پرواہ کرتے ہیں کہ مثلاً اگر میں کوئی کام کروں تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ایسی کہاں ہے ہماری پلاننگز؟ جو لوگ بھی نتیجے کو سامنے رکھے بغیر کام کرتے ہیں، ایک تو ان کو اپنے کام میں لطف نہیں آئے گا، دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کرے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا ساری کائنات کو کلمہ کن سے پیدا کر دیتا؟ کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہر کام کے پیچھے پلاننگ اس کو خوبصورتی دیتی ہے. ہم اگر تدبیر کے ساتھ بھی کام کریں تو اس میں کئی کوتاہیاں چھوڑ دیتے ہیں، کئی غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیں ہم بغیر تدبیر کے کام کریں گے تو ہم کس کوالٹی کا کام کریں گے؟ پھر پلاننگ تو بہت ضروری ہے. تو خود کو منظم کرنا ہے، اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے. اور روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ یہ سبق سکھا کے سلاتے ہیں کہ خود کو منظم کرو، ہر کام سے پہلے تدبیر کرو، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. لیکن ایک نتیجہ تو دنیا میں آتا ہے، ایک نتیجہ کل قیامت کے دن بھی آئے گا. اللہ سے دونوں میں کامیابی کے لیے ایک تو دعا مانگنی چاہیے اور دوسری کوشش بھی کرنی چاہیے. یہی کچھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی پلانر ہے، اور اس کی پلاننگ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. کتنی وضاحت کے ساتھ بتائی اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، العزیز الرحیم، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے.
ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کام میں لا سکتا ہے. اللہ کی قدرت، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مخلوق پر رحیم ہے. بہت زبردست ہے، بہت قدرت والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مخلوق پر رحیم ہے. کہ عمومی طور پر جب کسی کے پاس بہت طاقت ہو، بہت پاورز ہوں، تو نرمی یا رحم کی صفت اس میں نہیں ہوتی. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی جو علمیت کے اعتبار سے عالم الغیب والشہادہ، قدرت کے اعتبار سے العزیز، لیکن ان خوبیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے.